فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. عزیزان ملت اسلامیہ، جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آئیے اس کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہم بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس معصوم آمینہ مالی کے رقاب فخر عرب و عدم سیاہ لامکہ حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تمام حضرات مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران اسلام، گزشتہ جمعات المبارکہ کو رزق حرام کی تباہ کاریاں کہ اگر حرام کا رزق ہمارے پیٹ میں جاتا ہے اور اس سے اگر کوئی گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے تو اس حرام کی رزق سے بننے والے گوشت کا ٹکڑا کبھی بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے رزق حرام کے کھانے والے کی دعائیں بھی 40 روز تک اس کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہیں. اسی طریقے سے کئی چیزیں رزق حرام کے تعلق سے گزشتہ جمعات المبارکہ میں بیان کی گئی اور بالخصوص اس کے بعد سود کے معاملے میں، ریاض کے معاملے میں جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں اس کی جو تباہ کاریاں ہیں اور اس کا جو عذاب ہے وہ بھی بیان کیا گیا. مزید انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کلام مجید کی آیات کی روشنی میں سود کھانا، بیاج کھانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مزید اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا. یہ سود انسان کب لیتا ہے اور یہ جو وبا لوگوں میں پھیلی کیوں پھیلی؟ اس لیے پھیلی کہ ہمارے معاشرے میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وافر مقدار میں رزق کی فراوانی عطا فرمائی ہوتی ہے، ان کا کاروبار بھی بڑا ہوتا ہے، اللہ نے ان کو دنیا کی دولت سے بھی خوب نوازا ہوتا ہے، اور ایک ہمارے معاشرے کا غریب طبقہ ہوتا ہے، تو اس غریب طبقہ کے لیے تو یہ ہے کہ اسلام نے ایک قانون نافذ کر دیا ہے کہ ان امیر لوگوں کو سال میں اپنے مال سے کچھ فکس رقم زکوٰۃ نکال کر اس غریب طبقے کو وہ زکوٰۃ کے طور پر وہ مال دیں کہ جس سے وہ غریب اپنی حاجتیں پوری کر سکے۔ مگر کچھ ایسا بھی طبقہ ہوتا ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں لے سکتے ہوتے ہیں اور وہ زکوٰۃ کے لائق نہیں ہوتے ہیں، یا کسی کو اچانک کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی اپنے امیر دوست کے پاس یا اپنے معاشرے کا جو امیر ہوگا کہ جس کے پاس کچھ مالی اعتبار سے وہ بڑا ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ میں فلاں شخص کے پاس جاؤں گا تو وہ میری حاجت کو پوری کر دے گا، وہ میری ضرورت کو پوری کر دے گا، تو وہ شخص بطور قرض کچھ پیسہ لینے کے لیے ان امیروں کے پاس جاتا ہے۔ اب یہ ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جن کو کسی کو قرض دینا ہے، اور قرض دینے کی کتنی فضیلتیں ہیں وہ احادیث کریمہ کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں، مگر وہ قوم کے مالدار لوگ، وہ معاشرے کے امیر لوگ کہ جن کے پاس کوئی قرض لینے کے لیے آتا ہے تو وہ خالص قرض نہیں دیتے، بلکہ قرض دینے کے ساتھ اپنے ان مسلمان بھائیوں کے پاس سے وہ اصل رقم سے زائد پھر رقم وصول کرتے ہیں کہ یہ جو پیسہ میں تمہیں دے رہا ہوں تجھے مدت ختم ہونے کے بعد یا ہر مہینہ یا ہر سال ان روپیوں کے اوپر الگ سے تجھے یہ زائد رقم دینی ہوگی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے اس طریقے سے زائد پیسہ وصول کرتا ہے تو یہ سود ہے، اور سود کی کافی وبائیں ہیں۔ انشاءاللہ آگے کی آیے کریمہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا، مگر میں اپنی قوم کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو حسن نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے ایک مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اگر آپ کسی کو بطور قرض کچھ روپیہ دیتے ہیں اس کی مدد کے لیے، تو پھر دیکھیں کہ اس قرض دینے والے کو میرے آقا کیا خوشخبری عطا فرماتے ہیں، اس کو کیا انعام عطا فرماتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے مومن بندوں کو اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اور جو نعمت چاہے اختیار کر لے۔ کہہ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا کہ جو قرض دیتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجازت عطا فرمائے گا کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں وہ شخص جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، اور جنت کے اندر جانے کے بعد وہ جو بھی نعمت چاہے اللہ سے وہ نعمت کو اختیار کر سکتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ فرمایا پہلا شخص وہ ہیں کہ جو مقتول کے ورثہ ہو اور قاتل کو معاف کر دے، یعنی ایک اسلامی حکومت ہوتی ہے یا جہاں بھی یہاں بھی ایک ایسا لوگ ہیں کہ اگر کسی کو کوئی قتل کر دے تو یہ ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، مگر آقا نے فرمایا کہ اگر مقتول کے ورثہ یعنی اس کے جو رشتہ دار ہیں، وارث ہیں، وہ قاتل کو معاف کر دے کہ جا ہم نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، تو اس کے لیے یہ انعام ہے۔ دوسرا شخص کہ جو حاجت مندوں کو قرض دے، یعنی جو ضرورت مندوں کو قرض دے، تو اللہ تعالی بروز قیامت اسے یہ انعام عطا فرمائے گا۔ اور
تیسرا شخص یہ ہے، آقا نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف پڑھے گا ہر فرض نماز کے بعد، تو یہ 3 شخص ایسے ہیں کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ انہیں یہ اجازت عطا فرمائے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ اس سے داخل ہو جائیں۔ تو اس میں سے 2 چیزیں تو ایسی ہیں کہ آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، تو آپ کے پاس کوئی حاجت مند آئے تو اس کی حاجت کو آپ دور کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ انعام فرمائے گا، عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا جو تیسری شخص کے بارے میں فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی 10 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف پڑھے گا، یہ عادت بنا لے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں کہ یہ حدیث پاک میں پیارے آقا نے فرمایا کہ جو قرض دیتا ہے، حاجت مندوں کی حاجت کو دور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بروز حشر اسے یہ انعام عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قرض صدقہ ہے۔ صدقہ جو ہے اس کی کافی فضیلتیں ہیں، وہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، وہ آفتوں بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم صدقہ کیسے نکالتے ہیں؟ صدقہ اس طریقے سے نکالتے ہیں کہ 5 روپیہ دے دیا، 10 روپیہ دے دیا، کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، یہ ہو گیا، یا جان کا خطرہ ہے کسی بھی طریقے سے، تو وہ صدقہ نکالیں گے تو کیا کریں گے؟ کسی کو 100 روپیہ دے دیں گے، 500 روپیہ دے دیں گے۔ مگر یہاں پر آپ غور کریں کہ ہم اس بندے کے علاج کے لیے ہم ڈاکٹروں کو لاکھوں روپیہ دے دیتے ہیں، دیتے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر آپ کی مصیبت آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جان کا خطرہ ہے، بہت زیادہ شدید مریض ہیں، بہت بیمار ہے، کچھ ہو گیا ایسا، تو آپ کو پھر صدقہ نکالنا ہے، تو اس اعتبار سے آپ صدقہ نکالیں۔ یقیناً صدقہ جو ہے وہ آقا نے فرمایا کہ تم پر آنے والی بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو پھر یہ حدیث پاک میں آیا کہ ہر قرض صدقہ ہے، یعنی آپ اگر کسی کو قرض دیتے ہیں تو روزانہ آپ کو اتنی رقم صدقہ کرنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شب معراج جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ دینے کا ثواب 10 گنا اور کسی کو قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس بارے میں نے پوچھا کہ قرض کے صدقہ سے افضل ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ صدقہ تو وہ بھی مانگ لیتا ہے کہ جس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، مگر قرض جو ہے وہی شخص مانگے گا کہ جس کو حاجت ہوگی، جس کو ضرورت ہوگی۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی محتاج کو قرض دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اسے 18 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہ کیا تھا، ہاں البتہ وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا اور اپنے نوکروں سے کہا کرتا کہ جو کوئی مقروض خوشحال ہو، یعنی جس کو قرض دیا ہے وہ اگر خوشحال ہو تو اس سے تم پیسہ وصول کر لینا، مگر کوئی مقروض تنگ دست ہو، محتاج ہو، پریشان ہو تو تم اس سے زبردستی نہ کرنا،
بلکہ اس کو چھوڑ دینا اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. تو وہ شخص جب اپنے نوکروں سے یہ کہتا جو پیسہ وصول کرنے کے لیے جاتے تو وہ یہ کہتا کہ انشاءاللہ اگر ہم لوگوں کے ساتھ نرمی کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی نرمی فرمائے گا. چنانچہ جب اس نے جہان فانی سے کچھ کیا یعنی اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ عز و جل نے اس سے فرمایا کیا تو نے کبھی کوئی نیکی بھی کی ہے؟ اس نے عرض کی نہیں. ہاں البتہ میں نے لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا. وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی نیکی تو ہے نہیں مگر یہ تھا کہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور جب اپنے خادم کو قرض کی وصولی کرنے کے لیے بھیجتا تو اسے کہا کرتا کہ جو خوشحال ہو اس سے پیسہ وصول کر لینا مگر جو تنگ دست ہو اس کے ساتھ درگزر سے پیش آنا اور نرمی کرنا. ہو سکتا ہے اسی کے سبب اللہ عز و جل ہم سے بھی درگزر فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا میں نے تجھے بخش دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو کم مت سمجھنا، حقیر مت سمجھنا کہ یہ چھوٹی نیکی ہے چلو چھوڑ دو اس سے کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا اور وہ فضل فرمائے گا تو اس چھوٹی نیکی پر بھی تمہاری بخشش فرما دے گا. اور کسی چھوٹے گناہ کو گناہ کم مت سمجھنا کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے. وہ جب حساب لینے پر آئے گا تو ہو سکتا ہے اس چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بھی تمہاری پکڑ ہو جائے. اس لیے چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی ڈرنا چاہیے اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اسے بھی کر لینا چاہیے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو محتاجوں کو آپ اس طریقے سے ان کی مدد فرما کر آپ ان کی حاجتوں کو پوری فرمائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر یہ انعام عطا فرمائے گا. مگر یہ ہے کہ کلام مجید میں آپ اگر پڑھیں گے، آج تو یہ ہوتا ہے کہ ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ جلدی کوئی کسی کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں. اور ہاں جہاں پیسوں اور دیگر چیزوں کی بات آئے تو وہاں پر ہمیں احتیاط کرنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اور اس کو کلام مجید نے بھی ہم کو اس کی رہنمائی فرمائی. کلام مجید میں سورہ بقرہ ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں ہدایت عطا فرمائی کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز بطور امانت دے یا کسی کے پاس آپ کوئی چیز رہن رکھے، گروی رکھے، کسی کو آپ کوئی چیز دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لینے والے اور دینے والے کے درمیان تم گواہ بنا لو. کیا کر لو؟ گواہ بنا لو. اپنے درمیان ایک گواہ بنا لو، دو گواہ بنا لو، تاکہ جو دینے والا شخص ہے وہ مدت پوری ہونے پر اس لینے والے شخص پر زائد رقم کی بات نہ کرے کہ میں نے اس سے اتنا زیادہ پیسہ دیا تھا، اور دینے والا بدعہدی نہ کرے، وعدے کے خلاف نہ جائے. آپ اگر کوئی بیچ میں گواہ بنا لیں گے تو دونوں کے درمیان وہ گواہ رہے گا اور امانت میں خیانت نہیں ہوگی. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں کہ اگر ان کو قرض دیا جائے تو وہ قرض لینے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نیت سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے کہ ہم وہ پیسہ کسی کو واپس دیں. بس یہ ہے کہ لوگوں کا پیسہ برباد کر دینا ہے، واپس نہیں دینا ہے.
وہ لوگ بھی سنیں کہ جو کسی کا پیسہ لے اور واپس نہ دیں، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیاں اس شخص کو دے دے گا۔ اگر وہ نیکی نہیں ہوگی اس کے پاس تو اللہ تعالیٰ اس قرض دینے والے شخص کے جو گناہ ہوں گے وہ گناہ کا بوجھ اس شخص کو کہ جس نے اس کے پیسے نہیں لوٹائے ہیں اس کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہ آپ دنیا میں چھٹ جائیں گے، دنیا میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، آخرت میں ضرور اس بات پر آپ کی پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے کلام مجید نے یہاں پر بھی ہماری رہنمائی فرمائی کہ اگر آپ کسی کو بطور امانت، بطور رہن قرض اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو دینے سے پہلے دونوں کے درمیان آپ کسی کو گواہ بنا دیں کہ میں اتنی رقم اس کو دے رہا ہوں، تو گواہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس میں خیانت نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دینے والوں کے بارے میں یہ خوشخبریاں عطا فرمائی۔ اور قرآن مجید میں باقاعدہ ربا کے بارے میں، سود کے بارے میں ایک پورا چیپٹر نازل ہوا اور بیان فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آصف نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ یعنی جو سود کھاتے ہیں، بیاج کھاتے ہیں، تو وہ قیامت کے دن ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ ایک پاگل انسان جو ہوتا ہے، جس پر جن یا جادو کا اثر ہوتا ہے، یا نشے کی حالت میں جو شخص ہوتا ہے جس کی عقل جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اسے کوئی ہوش حواس نہیں ہوتا، تو قیامت کے دن یہ سود کھانے والے، بیاج کھانے والے لوگ اس حالت میں کھڑے ہوں گے۔ فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، مثل الربا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بیع یعنی خرید و فروخت، تجارت بھی تو سود ہی کی مانند ہے، اور وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا، وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہیں، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہیں، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں مدتوں رہیں گے، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ نے ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گنہگار۔ تو اس آیے کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو یعنی خرید و فروخت کو حلال فرمایا اور سود کو حرام فرمایا۔ جو کفار تھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ سود لینا بھی تو ایک طرح کا نفع ہے، اور تجارت میں بھی تو نفع حاصل کیا جاتا ہے کہ اصل مال سے زائد ہم وصول کرتے ہیں، تو یہ ربا اور بیع یعنی خرید و فروخت، یہ تجارت، یہ دونوں تو سیم ہیں، تو پھر اللہ نے تجارت کو، بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا۔ تو پھر یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خالق حقیقی اللہ کا فرمان ہے، یہاں پر لوگوں کی عقلوں کے جو گھوڑے ہیں وہ نہیں دوڑائے جائیں گے،
تم اپنی عقل سے دلیل کرو گے وہ نہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ کسی کو بھی بیاج کھانا، سود کھانا یہ جائز نہیں ہے، تو وہ پھر جائز نہیں ہے۔ تم اپنی عقلی دلیل نہیں، اور تجارت کو اللہ نے حلال فرمایا کہ آپ بزنس کر کے جتنا بھی آپ کما سکے اس پر آپ نفع حاصل کر سکتے ہیں، تو اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو پھر اللہ نے یہ پوری ایک آیت کریمہ نازل فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ ہے کہ اس وقت لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور یہ کاروبار پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ تو پھر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارے لیے ربا یعنی سود جو ہیں وہ حرام ہیں، اور بیع تجارت جو خرید و فروخت ہیں وہ حلال ہیں۔ تو فرمایا کہ اب سے پہلے جو تم لے چکے وہ معاف ہیں، اب بھی اگر تمہارا کسی کے پاس سے کچھ لینا باقی ہے تو وہ تم معاف کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو پھر صحابہ کرام میں سے تمام لوگوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ کس میں یہ جرأت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے معاشرے میں یہ جو بیماری ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ یہ سود اور بیاج کا جو ہم کاروبار کر رہے ہیں اس کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں، اور اس طریقے سے اس کو کرتے ہیں کہ جیسے ان کے لیے وہ حلال ہو، جائز ہو۔ تو ان سے میری گزارش ہے کہ بھلا آپ کلام مجید کی اس آیت پر غور کرو کہ جو سود کھاتا ہے، اگر کوئی سود کو حلال سمجھ کر کھاتا ہے کہ سود کھانا حلال ہے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بولیے کیوں؟ کہ اس نے کلام مجید کی آیت کا انکار کیا۔ مگر کوئی حرام سمجھتا ہے کہ یہ حرام ہے، پھر بھی اگر وہ کاروبار بند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ شخص یہ سمجھتا ہوگا کہ ظاہری طور پر مجھے فائدہ ہے، مگر نہ تو اس کے لیے دنیا میں کوئی اس کا فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہے۔ مزید آگے احادیث کریمہ میں اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ صرف دو باتیں میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو، کیونکہ آج کے یہ چیپٹر میں ختم کرنا چاہتا ہوں، آئندہ جمعہ سے نیا چیپٹر انشاءاللہ شروع کیا جائے گا۔ وقت حالانکہ ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں، صرف دو باتیں کہہ کر کے میں انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں۔ دو چیزیں ہیں، حدیث پاک میں پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر زنا اور سود کا کاروبار پھیلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو برباد فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے۔ اور دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے ان لوگوں کے اندر پاگل پن پھیلتا ہے، ان کی ذہنی جو قوتیں ہوتی ہیں، ذہنی توانائی ہوتی ہے، وہ برباد ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک تو مالی اعتبار سے بھی نقصان، جسمانی اعتبار سے بھی نقصان، تمہاری نہ تو عبادتیں قبول ہیں، نمازیں قبول ہیں، کچھ قبول نہیں اگر تم یہ حرام کا کاروبار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اسی میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ واخر الدعوانا